ایچسن کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن عہدے سے مستعفی۔ استعفے کی وجہ گورنر ہاؤس کے جانبدارانہ اقدامات، اقربا پروری اور سیاست کو قرار دے دیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا بھی پرنسپل ایچسن کالج بارے بڑا انکشاف۔ بولے ایچسن کالج کے پرنسپل ماہانہ 40 لاکھ روپے تنخواہ وصول کر رہے تھے اور انہوں نے استعفے کا اقدام انکوائری سے بچنے کے لیے اٹھایا۔ پرنسپل ایک سال میں 100 سے زائد چھٹیاں کرتے تھے۔ تنخواہ کا آڈٹ شروع کر دیا ہے، جبکہ پرنسپل کے ساتھ ایچسن کالج کے بورڈ آف گورنرز کے سینئر ممبر سید بابر علی بھی بورڈ سے مستعفی ہو گئے۔ پرنسپل نے استعفے میں کہا کہ چند افراد کی خاطر پالیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئیں۔ معروف تعلیمی ادارے ایچسن کے پرنسپل کے استعفے کے پیچھے چھپی اصل کہانی بھی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب سے وفاقی وزیر احد چیمہ کے بچوں کے جرمانہ معافی سے اختلافات شروع ہوئے تھے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی وزیر کے بیٹے عیسیٰ احمد چیمہ اور مصطفیٰ احمد چیمہ کی فیس معاف کی گئی تھی۔ احد چیمہ کی اہلیہ نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو فیس معافی کے لیے درخواست دی۔ گورنر نے سنوائی کے بعد احد چیمہ کے بچوں کی 3 سال کی فیسیں معاف کر دی۔ پرنسپل نے اسکول جوائن نہ کرنے پر احد چیمہ کے بچوں کا داخلہ کینسل کر دیا تھا۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ایچسن کالج کے پرنسپل کے استعفے کے معاملے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ احد چیمہ کے بچے 3 سال سے وہاں زیر تعلیم ہی نہیں تھے۔ جب بچے ایچسن میں پڑھ ہی نہیں رہے تو فیس کیسے دیں؟ گیس کی قیمت میں حالیہ اضافے پر وزیر اعظم برہم شہباز شریف نے اوگرا اور گیس کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ اداروں کے لیے اہداف مقرر کر دیے۔ وزارت توانائی کو 1 سے 3 ماہ میں مختلف ٹاسک مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ 1 ماہ میں گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی فورینسک آڈٹ کی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ دوسری جانب سوئی ناردرن کی گیس مزید مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت کے دوران چیئرمین اوگرا مسرور احمد خان نے کہا کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ ہم گیس کی قیمت لازمی بڑھا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف مقدمات کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے زیر حراست 103 افراد کی تفصیلات طلب کر لیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دائر اپیلیں واپس لینے کی استدعا کر دی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ 10 ماہ ہو گئے ہیں، جو ملزمان بری ہو سکتے ہیں انہیں تو کریں، باقی کی قانونی لڑائی چلتی رہے گی۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل نے 9 رکنی لارجر بینچ بنانے کی استدعا کر دی۔ سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 28 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ عدالت پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو انہیں 4 اپریل کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ الیکشن ٹریبیونل نے پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کو سینٹ انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اعظم سواتی کے کاغذات نامزدگی منظور۔ سینٹ انتخابات کے لیے پی ٹی آئی امیدوار مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس شکیل احمد نے سماعت کی۔ الیکشن ٹریبیونل نے مراد سعید کی اپیل خارج کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ میں قائم اپیلیٹ ٹریبیونل نے سینٹ کی جنرل نشست پر پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کے خط کا جواب دے دیا۔ تحریک انصاف نے یورپی یونین کی رپورٹ کو پبلک کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما مزمل اسلم نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے لکھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر مداخلت نہیں کرتے۔ اسلام آباد میں رؤف حسن کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزمل اسلم نے کہا کہ آئی ایم ایف نے لکھا کہ پاکستان کو انتخابات سے متعلق خدشات کو دور کرنا چاہیے۔ رؤف حسن کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کی رپورٹ انتہائی حساس اور اہم ہے۔ یورپی یونین نے کنفرم کیا ہے کہ رپورٹ پاکستان کو دے دی ہے۔ انتخابات کے متعلق یورپی یونین کی رپورٹ کو پبلک کیا جانا چاہیے۔ الیکشن کی تحقیقات کے حوالے سے عطا تارڑ نے پی ٹی آئی کو مشورہ دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی والے آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں تو کبھی یورپی یونین سے الیکشن کی تحقیقات کا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو شکایت ہے تو الیکشن کمیشن یا الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک قومی جماعت ہے، لیکن رویہ ایسا ہے جیسے چھوٹے بچے آپس میں لڑ رہے ہوں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اندرونی سیاست کو چھوڑ کر مساق معیشت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پنجاب اسمبلی کا ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس۔ لیگی خواتین ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن بینچز کی جانب سے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کو نازیبا اشارہ کیا گیا، جس پر انہوں نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ عظمہ بخاری کے ایوان سے جانے کے بعد دیگر لیگی خواتین بھی ایوان سے چلی گئیں۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنڑ نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر ثابت ہوا کسی نے نازیبا اشارہ کیا ہے تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی کی ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ کے بعد کرکٹ بورڈ سے پہلا استعفیٰ آ گیا۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر کمرشل بابر حامد نے استعفیٰ دے دیا۔
ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے مزید ڈائریکٹرز کے استعفوں کا امکان ہے، جبکہ بابر حامد نے اپنا استعفیٰ پی سی بی حکام کو بھجوا دیا۔ میٹنگ میں ڈائریکٹرز کے کام سے متعلق تفصیلی بریفنگ لی گئی تھی۔ محسن نقوی نے ڈائریکٹر کمرشل مارکیٹنگ اور اسٹیٹ کو ریونیو جنریشن کا پلان تیار کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔